تو اسی دوران جو ہے وہ اب بہت سارے ہمیں جب ہم سپریم کورٹ جاتے تھے تو چیف صاحب نے ایک دفعہ جو یہ ہیئرنگ ہوئی ہماری اس کی ریگولرائزیشن عید والی، تو ایک دن مجھے روکا، بیٹا آپ رک سکتے، میں نے کہا سر رک جاؤں. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن جب میں نے سر کو کہا سر اب پرسوں تو عید ہے تو آپ رہنے دیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے ویسے بھی چھوٹی عید تو گزار لی، بڑی بھی رو کے گزار لیں گے، مگر ان سب کو آپ جیل بھیجیں، میں چندہ کر کے نا ان کو عید کی روٹی دے کر آؤں گی سوئیوں سمیت. تو پھر اس پہ اس نے کہا ڈالیں سب کو جیل میں. پھر کہا سر ہم ابھی کرتے ہیں. پھر آپ یقین کریں سر 15 منٹ میں ہر لڑکی کے اکاؤنٹ میں تنخواہ چلی، ورنہ 3 دن سے وہ ٹال رہے تھے کہ اتنے پیسے ہم کیسے دیں. اتوار اور سنڈے والے دن اور عید کی رات 4 بجے تک مجھے رپورٹ ملی، اور میں عید کی رات 4 بجے پھر رپورٹ لے کے وہاں سے میں نکلی ہوں. اور ہماری جو بس تھی یقین کریں کھائی میں جانے سے بچ گئی، اور تقریباً اس میں ہم سب خود ہی بیٹھے ہوئے تھے. کھائی سے تو بچے، پھر آگے جا کے بکھر میں گاڑی خراب ہو گئی اور رات کے بج رہے ہیں. تو آپ اس طرح کے کئی آپ کی جدوجہد میں مقامات آئے جہاں بھوکے پیاسے مشکلات آپ صحرا لوگوں میں نے، ہم جمع ہو گئے. ہاں، پھر میں نے وہاں پر سپروائزر کو کال کی، کیونکہ یہ ہمیں بڑا بینیفٹ ہے کہ جہاں بھی ہم پھنستے ہیں وہاں کی ورکر کو فون کیا، سپروائزر اپنی سوزکی لے کے آئی اور ہم پھر اس کے گھر گئے، ناشتہ واشتہ کیا، پھر اس نے ہمیں چھڑوایا، پھر ہم گھر پہنچے. اس طرح کے بہت سارے، جیسے پنجاب میں خاص کر کے دھند ہوتی، کئی دفعہ تو ہم کھائی میں پڑے ہوتے ہیں، مگر ایک عجیب چیز ہوتی کہ ہمیں نہ دل کو کوئی دھچکا ہوتا تھا، نہ کوئی ہمیں چوٹ لگتی تھی. یہ اللہ کا بڑا ہم پہ کرم تھا. آپ کی یونین جو رجسٹر ہوئی وہ اس وجہ سے کہ آپ کی جو سندھ کی لیبر پالیسی ہے اس کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ ہر کوئی یونین بنا سکتا ہے. مطلب یہ نہیں تھا کہ جیسے ایک ادارے کی جیسے یونین بن سکتی تھی. تو کرامت اگر آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی یونین اور اس کی رجسٹریشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں لیبر کانفرنس ہوئی تھی 2017 میں، تو باقی صوبوں میں نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پر جو ہم لوگوں نے ہم نے کافی اس میں حصہ لیا، لیبر پالیسی کا ڈرافٹ بنا کے دیا حکومت کو، اور چیزیں قوانین کے اوپر کہ کہاں کہاں تبدیلیاں ہونی ہیں. تو یہ بات وہاں لیبر کانفرنس میں، آپ لوگ وہاں آئی تھی نا؟ جی ہاں سر، وہیں تو آئے تھے کہ ہماری بھی، تو وہی اسی میں پھر ہم نے یہ بات منوائی تھی کہ جو مزدوروں کی ضرورت کے مطابق تنظیم بنانے کا حق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ قانون میں آپ لکھ دیں کہ جی یہاں یونین بنے گی تو اور اس میں کوئی نہیں ہوگا، جو پہلے سب ہوتا تھا. جی ہاں. اور اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی ایک کنسنسس بنوایا تھا کہ جو قانون یہاں موجود تھا پاکستان بننے سے پہلے، اس کو دوبارہ سے لاگو کیا جائے، کیونکہ اس میں بہت کلیئر تھا کہ جو ضرورت ہے، اس وقت تو آئی ایل او کا کنونشن بھی نہیں تھا. 1926 میں جب وہ لا بن رہا تھا، آئی ایل او کا کنونشن جو انجمن سازی کا ہے وہ تو 1948 میں بنا، یعنی 22 سال کے بعد. اور وہ بنوایا تھا قائد اعظم نے، جو اس وقت قائد اعظم نہیں تھے بلکہ یونین کے لیڈر تھے. تو انہوں نے بہت 5-6 مہینے وہ جو کونسل تھی جہاں لا بنتے تھے وہاں انہوں نے خوب جھگڑا کیا سب سے، اور پہلی بار بہت سے لوگوں کو گالیاں بھی دی. گالیاں نہیں دیتے تھے، کسی سے کہا تم انگریزوں کے چمچے ہو، کسی کو کہا سڑے ہوئے جاگیردار. تو انہوں نے ایک اور ان کے ساتھ تھے، وہ بھی سوشل ریفارمر تھے بامبے کے، تو انہوں نے یہ لا، تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ لا جو ختم ہوا وہ بالکل ناجائز طریقے سے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ختم کیا تھا، ایوب خان نے. 1959 تک وہی لا تھا ہمارے پاس.